پھر موصوف کہتے ہیں کہ جب عمار بن یاسر سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں. اچھا جی میں پھر علی مرزا کے نا الفاظ پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ الفاظ جی علی بھائی کے الفاظ. جب عمار بن یاسر سے پوچھا گیا کہ اہل شام کے بارے میں کہ یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کر رد ہو گیا. نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں. بس حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا، لیکن علم کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار. میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا. تو صرف اشرف رسول اللہ میں بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممالک خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے. تسی کے سمجھے تو اڈے ماموں دی عقل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری تو سٹارٹ ہوندی ہے. ہاں اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا. جو حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور میرے بھائی خالی کافر سمجھنے والے رافضی ہوتے ہیں، کچھ آپ کی طرح کے بھی ہوتے ہیں. اچھا سوری. اچھا وہ کہتے ہیں جی اس سے رافضیت کا رد ہو گیا، جو حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اسلام میں اتار کر پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی معاملے کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط تھا. تو اس پر عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، یعنی عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین فاسق ہیں، ظالم ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہیں. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا ہے، جو عمار بن یاسر کا ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا. جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہیں. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے. کیا اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو بہت باریک نکتے دینے جا رہا ہوں، تو بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا. بھائی صاحب نے پہلی حدیث پیش کی، اور اس حدیث میں کہا کہ حضرت علی امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو بددعا دے رہے تھے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. پھر دوسری حدیث پیش کی کہ انہوں نے کہا اہل شام اور اہل صفین تو جنتی ہیں. پھر تیسری حدیث انہوں نے پیش کی کہ یہ فاسق اور ظالم ہیں، بڑے مجرمین ہیں. اچھا، اتنے بڑے مجرمین ہیں کہ حضرت علی نے پچھلی ہی حدیث میں جو آپ کے مطابق صحیح ہے اس کو جنتی کہہ دیا.
خدا کی قسم یہ کسی مبلغ کا بیان نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ بچہ بول رہا ہے جس کو جو رٹا دیا گیا ہے وہ بولے جا رہا ہے, اس کو نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں. پہلی حدیث کا نتیجہ میں نے کیا نکالا تھا, دوسری حدیث کا کیا نکالا تھا, تیسری حدیث کا کیا نکالا تھا, پتہ ہی نہیں. پہلی حدیث پیش کی اور اس میں کہا کہ بھائی امیر معاویہ وہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں, انہوں نے ظلم مچایا. تیسری حدیث پیش کی کہ وہ فاسق ہیں, وہ بڑے مجرمین ہیں. دوسری حدیث بیچ میں پیش کی کہ وہ جنتی ہیں. کیسا, کیا مزے کی بات ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ علی مرزا امیر معاویہ کے خلاف حدیث پیش کرے اور وہ سندن صحیح ہو, یہ ناممکنات میں سے, ناممکنات میں سے. اچھا, اب یہ جو روایت ہے اس کے متعلق امام بخاری تاریخ الکبیر میں یہی سند اوپر لے کر آئے. سند سکرین پہ چل رہی ہوگی. اس کی سند ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ حدثنا محمد بن عبد الوهاب اخبرنا جعفر بن اون اخبرنا مسعر عن عبداللہ بن ربا ان عمار یعنی عبداللہ بن ربا سے, عبداللہ بن ربا جو ہے وہ ڈائریکٹ عمار سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی حوالہ یہی سند نقل کی ہے تاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے. وہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں رواہ محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن عبداللہ بن ربا ان ربا بن الحارث, ان ربا بن الحارث, یعنی عبداللہ بن ربا اور عمار کے بیچ میں ربا بن الحارث کا ہونا ضروری تھا. پھر یہ روایت بیان ہوتی, یہ سند کمپلیٹ ہوتی, مطلب کہ سند منقطع ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ محمد بن عبد الوهاب بواسطہ مسعر بواسطہ عبداللہ بن ربا بواسطہ ربا بن الحارث فی الخوارج, خوارج کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ خوارج کے متعلق ہے, یعنی اہل النہر کے متعلق ہے. اہل شام کے متعلق یہ حدیث ہے ہی نہیں, کیونکہ بیچ میں سے ایک راوی حذف ہے, ایک راوی حذف ہے. اور اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر بھی ہیر پھیر ہے. اس وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف, یہ حدیث بھی ضعیف ہے. یعنی ابھی تک علی بھائی کے مطابق جو علی بھائی نے کہا یہ میرا عقیدہ ہے, بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے, ہم اس سے آگے نہیں جاتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ ہی ضعیف ہے, آپ کے عقیدے کی بنیاد ہی بے بنیاد ہے. اور بالفرض ہم یہ بات کریں کہ علی اور عمار بن یاسر سے یہ تینوں چیزیں ثابت بھی ہیں, بالفرض یہ تینوں باتیں ثابت بھی ہوں, تو بھی یہ بات آپ کا فہم نہیں بن سکتی. کوئی مشاجرات ہے, اور مشاجرات صحابہ میں صحابہ کا آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو آپ فہم کی صورت میں لے کر اپنا عقیدہ نہیں کھڑا کر لو گے. اولاً اگر یہ صحیح ہوں تب بھی, میری بات سمجھ آئی ہے, یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس صحیح فہم آئے تو پھر صحیح فہم صحیح حدیث سے آنا چاہیے. یہ روایت تو منقطع ہے, ضعیف ہے, اور ایسی کوئی بھی حدیث جس میں تغیر ہو, اختلاط ہو, ابہام ہو, ضعیف ہو, شاذ ہو, ایسی حدیث کو محض اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا نفس پرستی اور ہوا پرستی ہے, جس سے آپ اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا پورا کرنا چاہ رہے ہیں.